اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار سے مولا کائنات کی کچھ نصیحتیں لے کر حاضر ہوں۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت و مغفرت اور شب استجابت دعا۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیں، اور آج کی شب مردوں کی طرف ایصال کرنے کا ثواب ہے کہ آج ہی کی شب کو بعض مومنین کو اپنے گھروں کی طرف ان کی روحوں کو لوٹنے کی اجازت ملتی ہے، لہٰذا اس شب میں اپنے گھر کے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ ایک اہم مسئلہ اور وہ یہ کہ آپ ایک ہی فاتحے میں جتنے بھی نام لینا چاہیں ان تمام ناموں کو شامل کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم سب کو اتنا ہی ثواب دے گا جو ثواب کسی ایک کو آپ دیتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس وقت فاتحات کریں اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے دوستوں کے، اپنے تعلقات رکھنے والے اور آپ کی گردن پر اپنا حق رکھنے والے تمام افراد کے مرحومین کو بھی ان فاتحوں میں ضرور شامل رکھیں۔ کیئر اسلام سے جڑے ہوئے تمام افراد کے مرحومین کو بھی اپنی دعائے خیر میں اور ایصال ثواب میں ضرور یاد رکھیں کہ ہم سب بھی آپ کو اپنی دعائے خیر اور ایصال ثواب میں ضرور یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال نہج بلاغہ سے آج ایک مرتبہ پھر مولا کائنات کی چند حکایتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی حکایت کا نمبر ہے 46، 47 اور 48۔ ہمیشہ کی طرح سے پی پی ٹی کی صورت میں لکھ کر آپ کی خدمت میں یہ حکایتیں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ اگر آپ ان کے نوٹس بنانا چاہیں تو بھی ان کو بنا سکیں۔ آج کی حکایت ہے سب سے پہلی حکایت نمبر 46 یعنی 46ویں۔ وقال علیہ السلام سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک۔ مولا کائنات نے فرمایا وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ وضاحت دیکھیں، اگرچہ گناہ میں کوئی خوبی اور بہتری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان کا نفس ملامت کرنے لگتا ہے اور وہ توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا گناہ جس کے بعد احساس توبہ پیدا ہو جائے اس کار خیر سے یقیناً بہتر ہے جس کے بعد غرور پیدا ہو جائے اور انسان اخوان شیاطین کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ مولا کائنات یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک کاموں پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً کہ اگر ہم نماز شب پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر گھمنڈ آ جائے، یا ہم اللہ کے نزدیک ہیں تو ہمیں اس بات کو لے کر فخر ہونے لگے اور ہم لوگوں سے فخر فروشی کرنے لگیں، ان کے سامنے استکبار کرنے لگیں، تو یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ پسند ہو جاتا ہے جس کی معافی مانگ لی گئی ہو۔ شب جمعہ ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو خداوند عالم معاف فرمائے اور نیک کاموں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 47ویں حدیث ہے کہ جس میں مولا کائنات نے انسان کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے عربی کو چھوڑتے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شجاعت کا پیمانہ حمیت و خودداری ہے، اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا۔ واضح کر دوں، مولا نے فرمایا کہ انسان کی قیمت اس کے مال، اس کے گھر، اس کی گاڑی یا اس کی جاب سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمت کتنی پائی جاتی ہے نیک کام کو انجام دینے کے لیے۔ حق کی اتباع اور باطل سے ٹکرانے کی جتنی انسان کے اندر ہمت ہو، اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، اور انسان کتنا صادق ہے یہ اس کی مردانگی کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے۔ مردانگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو انسانیت دے کر اللہ نے دنیا پر بھیجا ہے۔ مرد سے مراد یہاں پر شرف انسانیت ہے، تو اگر انسان اپنے اس اقدار کو بچائے رکھتا ہے تو پھر وہ یقیناً صادق بھی ہے اور سچا بھی ہے، اور جب وہ صادق ہے تو پھر اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اس مردانگی کو یعنی اس انسانیت کو برقرار رکھے۔ اسی طرح سے شجاعت کا پیمانہ حمیت و خودداری ہے، یعنی شجاعت کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ انسان نے کتنوں کو قتل کیا یا کتنوں کو مارا یا کتنی جنگیں کی، بلکہ خودداری یعنی اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کی اہمیت اور اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان کم آنکھ کر رکھنا اور ان کے سامنے فخر فروشی نہ کرنا، یہی اس کی شجاعت ہے۔ اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا، اور انسان کتنا عفیف ہے یہ اس کی غیرت اور اس کی حیا سے معلوم ہوتا ہے۔ وضاحت دیکھیں، کیا کہنا اس شخص کی ہمت کا جو دعوت ذوالعشیرہ میں ساری قوم کے مقابلے میں تن و تنہا نصرت پیغمبر پر آمادہ ہو گیا
اور پھر ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں سو گیا اور مختلف معرکوں میں یعنی جنگوں میں تلواروں کی زد پر رہا اور آخر کار تلوار کے سائے میں ہی سجدہ آخر بھی ادا کر دیا۔ اس سے زیادہ قدر و قیمت کا حقدار دنیا میں کون انسان ہو سکتا ہے؟ یقیناً مولا کائنات کی شخصیت اور ان کی ذات جو ان کے لیے لقب ہے مولا کائنات کا، وہ بالکل درست ہے۔ یقیناً مولا کی وہ فضیلتیں ہیں کہ جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو خداوند عالم اتنی توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کے سچے انصار اور ان کے سچی اتباع کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن جلدی سے ایک اور حکایت سن لیں۔ حکایت کا نمبر ہے 48 کہ جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں، کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے اور دور اندیشی فکر و تدبر سے۔ فکر و تدبر کا تعلق اسرار کی رازداری سے ہے، یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے دور اندیش ہونا چاہیے، اور دور اندیش وہی ہوتا ہے جو فکر و تدبر کرتا ہے، یعنی غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور سوچتا اور فکر و تدبر وہی کرتا ہے جو اپنے راز اور دوسرے کے رازوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام میں راز کو محفوظ رکھنے اور کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ خداوند عالم ہم کو بھی اسرار کو محفوظ رکھنے والوں میں قرار دے، ہمارے گناہوں کو پاک کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سچے انصاران امیر المومنین میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں کہ اسلام کی کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔